وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں ذکر کی تھیں اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو ان پر سزائیں ہوئیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر کرنے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ذکر فرمایا، اور احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو مختلف سندوں سے ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ عام ضابطے کے تحت اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا عالم اس زمین پر وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اس وجہ سے پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے سفر کرایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کیوں کرایا؟ اس کی کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ادب کا علم ہو جائے کہ کسی آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جیسا علم عطا فرما دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم تکوینی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لو، جہاں یہ مچھلی تمہارے تھیلے سے یا زنبیل سے نکل کر اپنا راستہ بنا لے گی وہ تمہارا مقام ہوگا، وہیں میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس سے جا کر ملو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وہ واقعہ بھی سننے والا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان شاگرد سے فرمایا ہم اس وقت تک سفر کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے جب تک ہم دو سمندروں کے سنگم تک نہ پہنچ جائیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد چلے اور وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، تو وہ مچھلی اس زنبیل سے نکل کر، اس تھیلے سے نکل کر اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اس سمندر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، پھر میں ان کو بتلا دوں گا۔ لیکن ہوا یہ
کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، حضرت یوشع بن نون کو بات بھول گئی، آگے چل پڑے۔ فلما جاوزا، آگے چل پڑے۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب اپنے منزل مقصود سے آگے چلے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ ذرا مچھلی وہ لے آؤ، وہ کھانا لے آؤ، کھانا لے آؤ، کھائیں، تھکان سی محسوس ہو رہی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو حضرت یوشع بن نون نے کہا، او ہو، اذ اوینا الی الصخرۃ، جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں مچھلی نے تو اپنی سرنگ بنا کر وہ دریا کے اندر داخل ہو گئی تھی اور میں آپ کو بتلانا بھول گیا تھا، اور یہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا، وگرنہ میں آپ کو بتلا دیتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تو وہیں سے اپنا راستہ بنا کر سمندر کے اندر عجیب طریقے سے داخل ہو گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی فردد علی آثارہما قصصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما، یہ اپنے ان قدموں پر واپس لوٹے، اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاں سے وہ آئے تھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ چٹان کہاں ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ فوجدا عبد من عبادنا، جب یہ اپنے ان نشانوں پر واپس آئے، وہاں دیکھا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو بخاری شریف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام ذکر کیا گیا ہے، تو وہیں وہ بندہ وہاں موجود تھا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آتینہ رحمت من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا کی تھی، یعنی ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، وہ خاص قسم کا علم کیا تھا جس کو علم تکوینی کہتے ہیں۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو بھلائی والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے آپ وہ مجھے سکھلائیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی پوری پوری واقفیت آپ کو نہیں ہے اس میں آپ میرے ساتھ رہ کر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں، تو اس وجہ سے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میری ایک شرط یہ ہے، میں جو کچھ بھی کروں آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، آخر میں آپ کو اس کی وجہ بتلا دوں۔ فانطلقا، اب دونوں حضرات چل پڑے، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، آگے سمندر آیا، اس میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، تو کشتی پر جب سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دی۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک پھٹے میں سوراخ کیا تھا، ساری کشتی میں نہیں۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تاکہ تو اس کشتی والوں کو ڈبو دے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑا خوفناک کام کر رہا ہے تو۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس بات میں بھول گیا ہوں اس میں آپ میرا مواخذہ نہ کریں، آپ میرے کام میں مشکل پیدا نہ کریں، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر چل پڑے، فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن کو تن سے جدا کر کے اس کو مار دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایک جان، پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو نے بڑا برا کام کیا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدہا، ایک موقع دیجئے، اب کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جانا، آپ مجھے اپنا مصاحب نہ بنانا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ ایک عذر کی حد کو پہنچ جائیں گے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، آگے ایک بستی میں داخل ہوئے دونوں، وہاں سے کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی، تو حضرت بھوک بھی لگی ہوئی تھی، سفر بھی تھا، تو جب کھانا نہیں ملا تھوڑا سا آگے گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار گری ہوئی ہے، اس کو کھڑا نہ کر دیں، تو انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ جب دیوار کو کھڑا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ کو اس کے اوپر اجرت لینی چاہیے تھی، انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے مفت میں دیوار کھڑی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تیسری مرتبہ میں نے سوال کیا تو اس کے بعد آپ مجھے اپنا مصاحب نہیں بنائیں گے، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہاں، یہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں، ان 3 کاموں کی وجہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، اگلی نشست میں ہم ان کی وجہ بتلائیں گے، وجہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ